اور پھر اس وقت سے لے کر آخر وقت تک تقریباً کوئی 56 سال کا یا 54 سال کا کم و بیش عرصہ آپ مسلسل فتویٰ نویسی پر کام کرتے رہے، لوگوں کے فتاویٰ کو حل کرتے رہے۔ اور پھر آج اگر ہم دیکھیں تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری عمر مبارک کو اگر سامنے رکھا جائے اور آپ نے اپنی اس مختصر عمر کے اندر جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ہر شخص حیران و پریشان ہے کہ اتنے مختصر عرصے میں کتاب کس طرح لکھی جا سکتی ہے۔ اور جن حضرات نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا وہ اس بات کو جانتے اور مانتے اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ حضرات علماء حضرات، آپ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے جب لکھیں گے تو پھر تحریر بھی جدا جدا ہے۔ تحریر بھی، میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی کہ جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی ایسی ہستیوں کی زیارت کروائے گا کہ تو خود حیران و پریشان ہو جائے گا۔ اور پھر وہ صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو سبحان اللہ، پروردگار عالم نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی زیارت سے بھی مشرف فرمایا۔ وہ صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے مرید تھے۔ میں جب پیدا ہوا تو نبینا تھا۔ میرے والد گرامی مجھے اٹھا کر اپنے پیر و مرشد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں لے گئے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھوں سے نابینا معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، جو عاشق صادق ہو، میں بارہا ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، جن کے دلوں میں عشق رسول ہوتا ہے انہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں دعویٰ کرنے کی، حلالی کو کبھی اپنے حلال ہونے کی سند نہیں دینی پڑتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حلالی اپنے کرتوتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ بندہ واقعی حلال کا ہے، اپنی عادتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اب حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ مرید کہتے ہیں میرے والد گرامی مجھے اپنے پیر و مرشد کے پاس لے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اب ایک وظیفہ بھی بتایا اور ایک نسخہ بھی تجویز کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب سے اپنا ایک دستی رومال نکالا اور میرے والد گرامی کو دیا اور فرمانے لگے کہ مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر حاضر ہو جاؤ، مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کر اس رومال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جالیوں کو صاف کرو، مبارک جالیوں کو صاف کرو۔ صاف کرنے کے بعد وہ جو گرد مبارک، خاک مبارک جو جالی مبارک پر لگی ہوئی ہے، جب اس رومال کو لگ جائے تو پھر اسے کسی برتن میں دھو لو۔ دھونے کے بعد وہ پانی سلائی کے ذریعے اس بچے کی آنکھوں میں ڈالو۔ عاشق رسول ہو بندہ تو پھر ایسا ہو، وہ پانی والی سلائی اس بچے کی آنکھوں میں ڈالو۔ کہتے میرے والد گرامی زیارت حرمین شریفین کے لیے حاضر ہوئے، میں بھی ساتھ تھا، ایسا ہی کیا گیا۔ وہ مبارک خاک ایک برتن میں اتار لی گئی اور پھر اس پانی کی سلائیاں بھر بھر کے تو آنکھوں میں ڈالی جا رہی تھی۔ پہلی، دوسری، تیسری، ابھی چند ایک سلائیاں ڈالی تھی کہ کچھ بینائی اور نورانیت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ واپسی حاضر ہوئے، پروردگار عالم نے کرم فرما دیا تھا، میری بینائی اور آنکھوں میں نورانیت بالکل واضح ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، وہ صاحب بیان کرتے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ عصر کے بعد آپ لوگوں کے آنے والے خطوط کو سنتے اور ان کا جواب ارشاد فرماتے۔ صاحب کا زمانوں میں خطوط کا رواج تھا، بڑے بڑے علماء اب بھی خط و کتابت سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اب صورت حال یہ ہوتی کہ ایک شخص یہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے۔ دائیں بائیں خط سنانے والے حضرات، پیغام پڑھ کر بتانے والے حضرات موجود ہوتے اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں کے کلام کو سنتے جاتے، سب حضرات کے کلام کو بیک وقت سنتے
اور پھر کمال پروردگار عالم نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ ایک وقت میں اسے بھی جواب دیتے، اگلے لمحے اسے بھی جواب دیتے، اگلے لمحے اس کا بھی جواب لکھوا دیتے۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ میں اور آپ، ہماری حالت یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طرف توجہ ہو، لیکن جن کو پروردگار عالم اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے پھر ان کی حالت یہ نہیں ہوتی۔ پھر ان کے بارے میں حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے میں اس شخص کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ جب میرا بندہ میرا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ جب میرا بندہ میرا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے پھر میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بظاہر ناک، کان، ہاتھ، زبان انسان کی، طاقت و قوت پروردگار عالم کی۔ اور پھر اسی حدیث کا ایک عملی نمونہ بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس کے اندر نظر آتا ہے۔ وہی سید صاحب بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کے پاس حاضر ہوا، وہ عرض کرنے لگا حضور پہلے کام بڑا چلتا تھا اب مندہ ہو گیا، دعا فرمائیں، کو تعویذ دے دیں کام چل جائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تعویذ لکھا اور اسے فرمایا کہ اپنی دکان کے جس باکس کے اندر، گلے کے اندر پیسے رکھتے ہو اس میں جا کے تو اسے رکھ دینا۔ اس کی دکان تھی پان چھالیا کی۔ اس نے وہ اپنے پیر و مرشد سے تعویذ لیا، اور پیر و مرشد بھی کوئی عام نہیں تھے، پیر و مرشد وہ تھے کہ جو زندگی بھر نماز باجماعت کا اہتمام کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ روٹین اور عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہوتا تو آپ پہلے ٹرین کا وقت معلوم کرتے اور پتہ کرواتے کہ اس نے کس کس وقت میں کہاں کہاں رکنا ہے۔ اگر اس دوران کسی نماز کا وقت آ رہا ہوتا اور اس وقت میں ٹرین کا سٹاپ بھی موجود ہوتا تو آپ اس ٹرین میں سفر فرماتے، اور اگر نماز کے دوران اس کا سٹاپ کہیں موجود نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے، کسی اور کو اختیار فرما لیتے کہ جس میں نماز باجماعت کا اہتمام ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، نماز مغرب کا وقت ہوا، نماز مغرب کے وقت ایک اسٹیشن پر جا کر ٹرین ٹھہری، آپ اترے، نماز باجماعت ادا کرنا شروع کر دی۔ ٹرین کے جانے کا وقت ہوا، ڈرائیور نے چلانے کی کوشش کی لیکن نہ چلی، جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا لگتا ہے یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، اسی وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی۔ آپ جب دوبارہ ٹرین میں سوار ہونے لگے تو جو ماسٹر تھا وہ کہنے لگا کہ جناب آ جائیں آپ ہی کی وجہ سے یہ رکی ہوئی ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جس کا حکم تھا نماز پڑھنی ہے اب اسی کے حکم سے یہ بھی چل جائے گی۔ پھر جیسے ہی آپ سوار ہوئے ٹرین بھی چل گئی۔ وہ جو ٹرین کا ماسٹر تھا وہ انگریز تھا، وہ آپ کے صرف اس عمل مبارک کو دیکھ کر اپنے سارے خاندان سمیت آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر تو مسلمان ہو گیا تھا۔ تو پیر تھے تو ایسے تھے۔ اعلیٰ حضرت صرف کوئی ایک شاعر کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت بڑی ایک شخصیت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت مجدد کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک عالم کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک محدث فقیہ کا نام ہے۔ مرید آیا، حضور کام نہیں چلتا، آپ نے تعویذ لکھا اور فرمایا لے جاؤ اور اس کو رکھ دے اپنے گلے کے اندر۔ لے گیا، بس پھر کچھ دن کے بعد گاہکوں کی لائن لگ گئی کہ اب اسے سامان ہی پورا نہیں ہو رہا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح ایسا ہو کیا گیا کہ تعویذ میرے شیخ نے، میرے مرشد، میرے پیر نے کیسا دے دیا ہے کہ لوگوں کے دل ہی میری طرف پھر گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حدیث قدسی کو پھر دوبارہ سماعت کیجیے، ایک جملہ پروردگار عالم فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب خاص حاصل کرتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اب جب اس نے وہ کاغذ اٹھایا، تعویذ کھولا، اب آپ کی توجہ کامل، تو تعویذ کے اوپر صرف اتنا جملہ لکھا تھا کہ پان یہاں سے خریدیں۔ اتنا جملہ لکھا ہوا تھا کہ زبان سے جب جملہ نکلا تو پھر پروردگار عالم نے لوگوں کے دل پھیر دیے اسی کی طرف کہ بندہ خود بندہ ہے لیکن طاقت اور قوت رب العالمین کی آ جاتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر میدان میں بد مذہبوں کا مقابلہ کیا،
آپ سے پوچھا گیا حضور آپ ارشاد فرمائیے آپ کو اپنی زندگی میں کیا چیز پسند ہے؟ تو آپ نے جو سب سے پہلے نمبر پر بات بیان فرمائی، فرمانے لگے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات، عزت و ناموس کا دفاع کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔